ویلکم بیک جی. آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں رائزنگ پاکستان. ڈاکٹر ریاض محمود اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جو کہ ایک ریلیجیس اسکالر ہیں. آئیے آپ کی ان سے ملاقات کریں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. آپ پہلے بھی ہمارے شو میں آتے رہتے ہیں اور بڑا لطف آتا ہے آپ کی بات سن کے، اور جو فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جی ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ ہے تو پی ایچ ڈی اسکالر اور ڈاکٹر، لیکن وہ باتیں بڑے ہمارے آسان لفظوں میں کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. آج کا دن بہت ہی خوبصورت دن ہے، یہ مہینہ بہت ہی پیارا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور تعلیمات کے حوالے سے ہم چاہ رہے تھے کہ 3 ایسے پہلوؤں پہ ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کی جائے جو کہ 21ویں صدی کے 3 بہت بڑے چیلنجز ہیں. اور ہمارے ذہن میں ہے، مثال کے طور پہ ہم انوائرمنٹل پولوشن کی بات کرتے ہیں، ہم انوویشن کی بات کرتے ہیں، ٹیکنالوجی دیکھیں جدت کتنی آ رہی ہے. اور اس وقت پوری دنیا کا تقریباً ہر معاشرے کا ایک بہت بڑا چیلنج اور مسئلہ جو ہے وہ مذہبی اقلیتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھا جائے. پاکستانی معاشرے کا بھی یہ مسئلہ ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ ان 3 حوالوں سے آپ سے کچھ ہم آپ کی ریسرچ کی روشنی میں کچھ استفادہ کریں، آپ کی فکر سے، آپ کے علم سے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اور عظمت ہے اس کے بہت سے حوالے ہیں. آپ کی شان یہ بھی ہے کہ آپ معجزات کے حامل تھے. آپ کے شمائل، آپ کی خوبصورتی، آپ کے جو خوبصورتی کے کمالات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن جو انسانوں کے لیے آپ نے ایک پورا پیکیج آف لائف دیا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے. اس میں بہت سے ایسے معاملات ہیں جو قیامت تک ہمارے سامنے آتے رہیں گے. آپ نے ابھی بات کی ہے ریلیجیس مائنورٹیز کی اور ریلیجیس ٹالرنس کی اور سوشل ہارمنی کی. تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کا احترام پایا جاتا ہے. تمام مذاہب کے حاملین جو ہیں ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کو انشور کیا گیا ہے اور ان کو کسی قسم کی ڈسکریمنیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور عبادت گاہوں کا تحفظ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینٹ کیتھرین کو جو تحفظ فراہم کیا وہ اسلام کی شان و عظمت کی وضاحت کے لیے کافی ہے. اس کی ذرا ہمیں کچھ تفصیل بتائیے تاکہ ناظرین جو ہے وہ اس کو حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک عبادت گاہ تعمیر ہوئی تھی. اچھا. جہاں پہ یہودی مذہب کے مطابق وہاں عبادت کی جاتی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اس کی بنیاد رکھی اور وہی عبادت گاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے ہاں بھی رہی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو سینٹ کیتھرین کے پادریوں نے خط لکھا رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہماری اس مسیحی عبادت گاہ کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں. اچھا. تو آپ نے ایک خط لکھا، معاہدہ نہیں کیا بلکہ ایک عہد کیا اور ایک امان لکھ کے دی. اس کو 8 نکات میں واضح کیا کہ آپ کی یہ عبادت گاہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے کی ضمانت میں دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور جو مسلمان یا جو شخص اس عبادت گاہ کو نقصان پہنچائے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر یہاں کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کے پروٹیکشن کو بھی انشور کیا اور اس کی حفاظت کو انشور کیا اور یہ پورے انسانی دنیا کو بتا دیا کہ مسلمانوں کے ہاں کسی بھی مذہب کی جو عبادت گاہ ہے اس کا احترام پایا جاتا ہے یا اس کی بے حرمتی کرنا. بالکل جس طرح ابھی یہاں جڑا والا میں واقعات ہوئے اور جس طرح پہلے سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کو جو ہے وہ قتل کیا گیا. تو یہ اسلامک کلچر نہیں ہے، نہ اسلام کی یہ کوئی خدمت ہے، نہ ہی ہمیں نبی پاک کی تعلیمات میں، نہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی ایڈوائس ہے. آپ کی طرف سے تو یہ ایڈوائس ہے کہ ہم انہیں سوشل ہارمنی کے ساتھ ڈیل کریں، ٹریٹ کریں اور ان کو اگر وہ ملازمتوں کے اہل ہیں تو ان کو ملازمتیں دی جائیں اور اگر وہ کسی خدمت میں کام آ سکتے ہیں، علمی دنیا میں کسی کام آ سکتے ہیں تو ان کو پارٹیسپیشن کا پورا حق دیا جائے. تو کوئی ڈسکریمنیشن مسلمانوں کے ہاں نہیں ہے. اور ایک یہ بھی دیکھیں نا، وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہی بات ہے کہ ادوار بدلتے رہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اچھا کوئی آپ کے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا تو شاید اس کے ساتھ آپ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھا سکتے یا پانی نہیں پی سکتے. تو اس حوالے سے بھی میرا خیال ہے وضاحت بڑی ضروری ہے. اسلام اس پر بہت کلیئر ہے. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نجران سے آئے ہوئے کرسچنز کے ساتھ کھانے بھی کھائے، انہیں عبادت کا موقع بھی دیا اور ان کو پروٹیکشن بھی پرووائڈ کی اور ان کی زمینوں کی پروٹیکشن کو انشور کیا اور انہیں یہ اجازت دی کہ آپ اسلامک اسٹیٹ میں رہیں، آپ کے اوپر کسی قسم کا ظلم جبر نہیں کیا جائے گا. اور عبادت کے حوالے سے انہوں نے مسجد نبوی میں عبادت کی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ معاہدات کیے ہیں. میثاق مدینہ غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ ہے. بہت بڑی مثال ہے. فتح مکہ میں جن لوگوں کو فتح کیا اور ان کو معاف کیا وہ غیر مسلم تھے. فتح مکہ میں آپ نے جس شخص کو گورنر مکہ بنایا عتاب بن اسید، وہ مسلمان نہیں تھا. لیکن اب یہ وہ حوالے ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جن پہ ایک بات ہونا بڑی ضروری ہے میڈیا پہ، تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ صحیح اسلام کا جو رخ ہے، جو پہلو ہے، وہ ان تک پہنچ سکے. صاحب خالی نوجوان ہی نہیں، میں یہ کہوں گی کہ جو تھوڑی سی عمر کے بھی جو لوگ ہیں، ہمیں سوسائٹی میں معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ہم گھروں کی ہی مثال لے لیں نا، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں اگر ہم کوئی ہیلپر رکھنے لگتے ہیں تو میں صحیح بتاؤں، جو پہلا کویشچن جو مجھے بہت سننے کو بھی ملتا ہے ادھر سے کہ اچھا کوک رکھ رہے ہیں تو مسلمان تو ہے نا، کیونکہ اس نے روٹی بنانی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو دیکھیں نا، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں فاطمہ کہ یہ واقعات اور یہ مثالیں بڑی ضروری ہیں. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھا ہے، لیکن میں کوئکلی جاننا چاہوں گا کہ جو اس وقت 21ویں صدی کا انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی، لیکن انسانیت کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ انوائرمنٹل پولوشن ہے اور کلائمیٹ چینج کے جو چیلنجز ہیں، اس کو آپ نبی پاک کی تعلیمات کی روشنی میں کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی حوالہ ملتا ہے؟ اسلام ایک انسان دوست مذہب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی بیٹرمنٹ کے لیے ماحول پر بہت توجہ دی ہے، صفائی پر بہت توجہ دی ہے. فرمایا کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. اور پانی تک کو صاف رکھنے کے لیے آپ نے اسٹریٹجیز بنائی ہیں. زمین کو پروٹیکٹ کرنا، اس کو محفوظ کرنا، اس کو زرخیز بنانے کی تمام جو ہے آپ نے اسٹریٹجیز جو ہے وہ آپ نے اختیار فرمائی ہیں. اور آپ نے پودا لگانے کو، شجرکاری کرنے کی ترغیب دی ہے. فرمایا قیامت کا دن ہو اور آخری لمحے ہو انسانیت کے، تب بھی اگر آپ پودے کی کلم آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ اس کو زمین میں گاڑ دیں تاکہ اس سے جو ہے وہ پودا نکل سکے. اور پھر زمینوں کو آباد کرنے پر، بنجر زمینوں کو آباد کرنے پر بڑے فضائل بیان کیے ہیں اور اس کے بڑے مادی اور بڑے روحانی فوائد جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں. اور دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آج ہم یہی بات جو وضو ہے اور یہ جو غسل ہے، یہ سارا صفائی کا ہی تو معاملہ ہے. آج اب دیکھیں، اب اس کو ماڈرن ٹرمز میں دیکھیں تو آج ہم واش کی بات کرتے ہیں جی، ہیلتھ اینڈ ہائیجین ہے نا جی، کہ صفائی کا خیال رکھیں. پانی کی آپ نے بات کی، شجرکاری کی، یہی سولوشنز ہیں انوائرمنٹل پولوشن. تو بہت خوب، بہت خوب. اور اب ذرا تھوڑی سی بات ہم کر لیں. ٹیکنالوجی اس قدر تیزی سے جدت کا سفر اختیار کیے ہوئے ہے کہ کئی بار میں تو سوچتا ہوں کہ ہم کل صبح سو کر اٹھیں گے تو دنیا بدل چکی ہوگی، اور ایسا ہو رہا ہوتا ہے. سو انوویشن یا جدت جو ہے، اس کو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کیسا دیکھتے ہیں؟ اسلام جو ہے وہ انسانیت کا تسلسل ہے. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ ادیان میں اور سابقہ تہذیبوں میں جو صالح عناصر تھے، جو اسلام کے پرنسپلز پر پورے اترتے تھے، ان کو اڈاپٹ کیا، اور جہاں نئی راہ اختیار کرنے کی ضرورت تھی وہاں آپ نے نئی اسٹریٹجیز اختیار کی. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اجتہاد کو پروموٹ کیا ہے. اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نئی سچویشن میں آتے ہیں تو آپ نئے حل اس کے تلاش کرنے کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے. یوں آپ نے نئی ٹیکنالوجیز، انوویشنز کی طرف آپ بڑھے، اختراعات کی طرف آپ بڑھے. حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا خندق کھودنے کا، آپ نے نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا، خندق کھودی. بالکل. حضرت عمر بن العاص نے بلیک آؤٹ کیا جنگ کے دوران، اندھیرا کیا، رات کو روشنیاں بند کرائیں اور اس کے نتیجے میں صبح فتح ہوئی. تو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں اس بلیک آؤٹ اسٹریٹجی کو پسند فرمایا. زراعت میں آپ نے، لوگوں نے شکوہ کیا کہ زمین میں پیداوار کم ہو رہی ہے، آپ نے اونٹوں کی جو کھوپڑیاں ہیں ان کو زمین میں دفن کرایا، گاڑا، تاکہ وہاں سے زیادہ پروڈکشن آئے. آپ نے ہر وہ طریقہ جو اسلامک پرنسپل سے مخالفت میں نہیں جا رہا تھا، اس کو ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نے اختیار کیا، اور پورا پروڈکٹیو
اور انوویٹو جو ہے انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنے کی پوری کوشش کی ہے. اسلام سائنس کو، ٹیکنالوجی کو، فہم و فراست کو اور انڈسٹریلائزیشن کو اور نئی جو ایجادات ہیں اور دریافتیں ہیں ان کے لیے پورا فوڈ فار تھاٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دانش کے تمام پہلو انسانیت کے لیے جو ہے وہ کھلے رکھے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت لطف آتا ہے ہمیشہ جب بھی آپ رونق بڑھاتے ہیں ہمارے سیٹس کی، ہمارے شو کی. اور آج بھی آپ کو بلوانے کا مقصد یہی تھا کہ جو آج کا نوجوان ہے اور جو 21ویں صدی کے چیلنجز کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، تو ہم آج کے دن کی مناسبت سے کچھ آپ کے علم سے، آپ کی ریسرچ سے استفادہ کریں. بہت عنایت، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ساتھیوں، آپ کو آج کا شو کیسا لگا؟ فاطمہ، چھٹی کا وقت ہے آج، تو کرکٹ پہ بھی بات ہوئی ہے اور جو خوش بخت کا وہ جو سیگمنٹ تھا پاکستان کی سیلیبریشن تھی نا، فیکٹس جو تھے نا، انٹرسٹنگ فیکٹس، وہ بڑے میں یہ ڈھونڈ کے لاتی ہے، ڈھونڈ کے لاتی ہے. تو آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا؟ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کیسی لگی؟ ہمیں ضرور بتائیے گا ہمارے انسٹاگرام پہ، جس کا ہینڈل ہے رائزنگ پاکستان. پی ٹی وی ہوم کا جو ہمارا انسٹاگرام ہے اس پہ بھی ہمیں فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں. کرکٹ کے بارے میں آپ کا انالیسس کیا ہے؟ اگلے ہفتے ہم جو ٹیمیں اتر رہی ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ میدان میں، کرکٹ کی دنیا کے میدان میں کون کون سی ٹیمیں اتر رہی ہیں. اس پہ ہم اوور ویو لے کر آئیں گے، لیکن آپ اس پہ کچھ ہمیں مشورہ دینا چاہیں تو ضرور دیجیے. خوش رہیے، ملیں گے پھر. خدا حافظ. اللہ حافظ.